عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر سورہ شورا پوری ہوئی ہے، احزاب سورہ زخرف شروع ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ اس سورہ زخرف میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سماعت کے درود پاک کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی وسلم علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ حامیم والکتاب المبین إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تعقلون۔ بے شک اور روشن کتاب کی قسم، ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے روشن کتاب کی قسم، یعنی جو کتاب رب تبارک و تعالیٰ نے روشن فرمائی ہے وہ کوئی اور نہیں قرآن کریم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے لیے روشن فرمایا، اور حقیقت میں یہ روشنی والی کتاب ہے۔ کیوں؟ اگر اندھیروں میں رکھ دیا جائے تو اجالا کر دیا جائے۔ دل کے اندھیرے میں اگر اس کتاب کو اتار دیا جائے، سمجھ لیا جائے، اللہ دل میں اجالا فرما دیا جائے۔ کیا کیوں نہ وہ کتاب روشنی والی ہو، جس کے پڑھنے سے اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، جس کے دیکھنے سے میرا رب ثواب عطا فرماتا ہے، جس کے چھونے سے ثواب عطا فرماتا ہے، جس کے چومنے سے ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیا اس کے الفاظ اگر دل میں اتر جائیں تو لفظ بر لفظ دل میں روشنی نہیں کرتے چلے جائیں گے، لفظ بر لفظ اندھیرے کو دور کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ اس کا ہر لفظ یوں سمجھ لیجیے گا کہ اندھیرے میں رکھا ہوا ایک چراغ، روشن چراغ ہے۔ اندھیرے میں رکھا ہوا ایک روشن چراغ ہے، اس کی ہر لفظ پر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس لفظ پہ اگر عمل کر لیا جائے اللہ دل کو روشنی ہی روشنی عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ آئے تو صحیح، سمجھے تو صحیح۔ اور انشاءاللہ ہم نے اس سے عربی قرآن اتارا۔ عربی قرآن اتارنے کا مطلب کیا ہے؟ تو عرب والے سمجھ سکے اس کو، کیونکہ اس وقت اس کی عرب والے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے تھے، لوگوں کی زبان عربی تھی، لوگوں کی زبان عربی تھی۔ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اتارا تاکہ جو یہاں گمراہیت ہے، یہاں پر جو اندھیرا ہے، اس کو سمجھنے اور ان کے دلوں میں روشنی ہی روشنی ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے عربی زبان کے اوپر اتارا ہے۔ اللہ شاہ فرماتا ہے کہ تم سمجھو، اسی لیے عربی۔ اور پھر جو پڑھنے والے سمجھے، دھیرے دھیرے دنیا میں بڑھتا چلا گیا، آج ہم تلک آیا، پوری دنیا میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، ہر زبان میں بدلاؤ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں بدلاؤ نہیں ہوا کرتا۔ قرآن کوئی زبان والا پڑھے، حبش والا پڑھے تو اسی زبان میں پڑھتا ہے، عرب والا پڑھے تو اسی زبان میں پڑھتا ہے، عجم والا پڑھے تو اسی زبان میں پڑھتا ہے، ہندوستان والا پڑھے تو اسی زبان میں پڑھتا ہے۔ یعنی پوری دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو صرف یہی کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہی میرا رب بڑا تعریف والا ہے۔ آپ کہیں بھی سنیں، کسی زبان میں بھی سنیں گے، سمجھ جائیں گے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ میرے نبی کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے، قرآن عربی میں ہے، اگر ہندوستان والا سنا کرتا ہے وہ بھی سمجھ جاتا ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا بھی عربی زبان میں اور اپنے بندوں تک پہنچایا اپنے نبی کے ذریعے سے۔ تو اسی لیے کیونکہ سمجھے، اگر ہم سمجھ جائیں، اس پر عمل کر لیں، زندگی خوشنما ہوتی چلی جاتی ہے۔ یار قرآن میں اللہ نے وہ بہاریں رکھی ہیں، وہ روشنائیاں رکھی ہیں، وہ ستارے رکھے ہیں، اس کو جتنا آدمی سمجھتا چلا جاتا ہے، جیسے سمندر نہیں ہوتا ہے تو سمندر کی جتنی گہرائی میں اترتا جاتا ہے اتنا بیش قیمتی ہیرا لے کر آتا ہے، اسی طریقے سے قرآن ہے جو اس کی جتنی گہرائی میں اترتا چلا جاتا ہے اللہ اتنا ہی بہتر علم عطا فرما دیا کرتا ہے، اتنی ہی بہتر زندگی بنا دیا کرتا ہے، جتنی بہتر۔ اور کیوں نہ ہو، یہ قرآن ایسا ہے
اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی زندگی جینے کا طریقہ عطا فرماتا ہے. اس قرآن پر ہم عمل کرتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ادھیری قبر میں روشنی عطا فرماتا ہے. اس قرآن پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ میدان محشر میں ہماری جنت کو پکا فرما دیتا ہے. اس قرآن کے بارے میں جتنا کہا جائے اتنا کم ہے, کیونکہ انسان جتنا سمجھ نہیں سکتا اس سے زیادہ اس میں اللہ نے عطا کر دیا ہے. کہتے نہیں کہ دنیا کی ہر چیز کا علم ہے. آپ دیکھیں تو صحیح, ایک ڈاکٹری کے حساب سے دیکھیں گے تو ایک بہترین ڈاکٹری والا فلسفہ نظر آتا ہے. دنیا کو جینے کا حساب دیکھیں گے تو بہترین دنیا جینے کا طریقہ بتاتا ہے. مرنے کے بعد اگر طریقہ دیکھیں گے تو مرنے کے بعد بہترین قبر میں رہنے کا طریقہ بتلاتا ہے. یہ تو قرآن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر کے رب کے قریب کر دیا جاتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن عطا فرمایا ہے بس اس پر ہم اور آپ عمل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی ہوگی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی. مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جس طریقے سے روشن فرمایا ہے مولا اسی طریقے سے روشن طریقے سے ان کی زندگی میں قرآن کو اتار دے تاکہ ہمارے دلوں میں بھی روشنی ہو جائے. مولا پڑھنے اور سننے